سورۃ المجادلہ آیات نمبر 22 پر چل رہا تھا میرے دوستوں۔ اس سے پہلے اہل ایمان کی دوستی، روح القدس سے تائید، صحابہ کرام کا جو عمل تھے، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی ایمانی قوت اور ایمانی جو جذبات، اس کی بعد چوتھی نمبر میں بدعتی سے تعلقات۔ قرآن مجید کے اندر قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہمارے نماز، ہمارے قربانی، ہمارے جینا اور ہمارے مرنا تمام چیزیں اللہ کے لیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ المجادلہ آیات نمبر 22 پر چل رہا تھا میرے دوستوں۔ اس سے پہلے اہل ایمان کی دوستی، روح القدس سے تائید اور صحابہ کرام کا جو عمل تھے، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی ایمانی قوت اور ایمانی جو جذبات، اس کی بعد چوتھی نمبر میں میرے دوستوں بدعتی سے تعلقات، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کے مطابق عمل نہ کرنا، یعنی قرآن اور حدیث سے دور ہو کر اپنا ہی مرضی کا دین بنا لینا، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بدعتی۔ حزب اللہ کی کامیابی، یعنی اللہ کی جماعت کی کامیابی۔ پانچواں نمبر، تو میرے دوستوں پچھلے جمعہ کو اہل ایمان کے متعلق بات گزر چکے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ان سے کبھی بھی یہ لوگ دوستی نہیں رکھتے ایمان والے۔ تو ایمان والے جو دوستی رکھتے ہیں کس سے بھائی؟ اللہ والوں سے۔ جو رسول کی مخالف ہے، جو اللہ کی مخالف ہے، یہ ان سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ اور بے ایمان کافر منافق ان لوگوں سے بھی یہ کبھی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو میرے دوستوں، ایمان والوں کو چاہیے نمازیوں سے دوستی رکھے، ایمان والوں کو چاہیے تقوی والوں سے دوستی رکھے، ایمان والوں کو چاہیے دین کی کام کرنے والوں سے دوستی رکھے، ایمان والوں کو چاہیے دین کی تبلیغ کرنے والوں سے محبت رکھے۔ آج الحمدللہ ہمارے تبلیغی اجتماع اورنگی ٹاؤن کے اندر شروع ہو چکے ہیں، کل جمعرات گزر چکے، آج جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن دعائیں ہوں گے، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے۔ جو ایمان والے ہیں ان سے دوستی کس سے ہوتی ہے؟ تقوی والوں سے۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کی رسول کی حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے یہ دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ پھر وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ مخالفین اسلام عالمان کی بات ہو، بیٹے ہو یا بھائی ہو یا برادری ہو اور خاندان کے لوگ ہو، یہ مقام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو یہ مقام حاصل تھے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ مخالفین اسلام عالمان کی بات ہو، مخالفین اسلام اہل ایمان کی بات کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، اپنے خاندان کیوں نہ ہو، اپنے برادر والے کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی مقام صرف صحابہ اجمعین کے درمیان ہے میرے دوستوں۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ صحابہ اجمعین کی اب آگے مثال آنے والے ہیں میرے دوستوں۔ آگے فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی پختہ کر دیا ہے، وہ صحابہ اجمعین، اور وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بھی اسلام اور ایمان کی مقابلہ میں ترجیح نہیں دیتے۔ کہ ایمان والے میرے دوستوں، ایمان والوں کی باپ بھائی بیٹا بیٹی خاندان رشتہ دار اپنے کوئی بھی عزیز و اقارب ہو وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بے ایمان تھے۔ اسی وجہ سے ایمان والے کی باپ بیٹی کو نہ ہو ان سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے روح القدس والے وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی اپنی طرف سے خاص روح کی تائید فرمائی۔ روح سے مراد ہے نور ایمان والے، نور ایمان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے نور معرفت بھی ہوتے ہیں، نور قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے اپنے ایماندار بندوں کی تائید فرمائی۔ اس کے علاوہ روح سے مراد روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کی وجہ نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور آپ کی روح القدس سے تائید فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان
ابن ثابت سے فرمایا کہ تم اپنے اشعار کی ذریعے مشرکوں اور کافروں کو جواب روح القدس کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی، یعنی کافروں کو جواب دو، روح القدس کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی دلوں میں خاص قسم کی مانوی حیات رکھ دیا ہے، وہ ایسے لوگوں کو روح القدس سے تائید فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دین پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب آئیے میرے دو کون صحابہ کرام، پچھلے جمعہ کو میں نے ایمانیت کے اوپر بات کیا اور پھر روح القدس کی متعلق بات کیا، آج تیسرا نمبر صحابہ کرام کی، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے پڑھا ہے کلمہ طیبہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین ان کی دلوں پر آ جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کے اندر کامیابی، غیر کی طریقت کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ان کی دلوں کے اندر جب آ جائے تو سمجھ لو وہ سچے ایماندار ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے لا یؤمن احدکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم لوگوں میں سے کامل ایمان، کامل اور مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے جتنا وقت تمہارے اولاد فرزند، تمہارے مال و دولت، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمہارے ماں اور باپ، تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کرنا ہو۔ اپنے باپ سے بھی بڑا محبت، ماں سے بھی بڑے محبت، بیٹے سے بھی بڑے محبت، بیٹیوں سے بھی بڑی محبت، میرے دوستو عزیز و اقارب سے بھی بڑی محبت، مال و دولت سے بھی بڑی محبت کس کے اوپر نہ ہو؟ اللہ کے اس رسول کے اوپر اگر نہ ہو، تم سمجھ لو کہ تم سچے اور کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر چیزوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کر لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کر لیا، فرمائے تم نے اگر اپنے ماں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کر لیا، اپنے اولادوں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کر لیا، تم نے اپنے خاندانوں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کر لیا، تم نے اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کر لیا، تو سمجھ لو کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ سے بھی تمہارا دوستی ہو جائیں گے، اللہ کی تمہیں قربت حاصل ہو جائیں گے، ہمارے فقر ربانی حاصل ہو جائیں گے، عدل امراؤ حاصل ہو جائیں گے، ہر قسم کی کامیابی اور کامیابی تمہیں حاصل ہو جائیں گے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ تم ایمان والے ہو، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تقوی والے، کبھی بھی اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اپنے اولاد فرزند، مال و دولت، ماں باپ، دنیا کی پوری کائنات کی کسی بھی چیزوں کو زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر ہوگا، یہ ایمان کی ایک علامات ہے۔
صحابہ کرام فرماتے میرے دوستوں آگے دیکھیں، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کی بات کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بات کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اس کی عملی تبلیغ تھے۔ وہ ایمان کے مقابلہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور سچ ایماندار ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، تجارت اور دیگر معاملات تو ہو سکتا ہے مگر دوستی نہیں ہو سکتا، دوستی نہیں ہو سکتی میرے دوستی۔ غیر مسلموں سے لین دین تو ہو سکتے ہیں، تجارت ہو سکتی ہے میرے دوستوں، اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں مگر دوستی نہیں ہو سکتے، دوستی نہیں ہو سکتے۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ ایمان والوں سے کرو۔ دوستی کرو سے کس سے کرو؟ تقوی والوں سے کرو۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ اللہ والوں سے کرو، اللہ والوں سے دوستی کر لو، کیونکہ دوستی کا تعلق جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ ایک رازداری ہوتی ہے۔ دوستی ایک رازداری ہوتی ہے، بہت گہری تعلق ہوتی ہے دوستی۔ تجارت کرنا منع نہیں ہے، لین دین کرنا منع نہیں ہے، دیگر معاملات کرنا منع نہیں ہے، مگر دوستی نہیں رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، تاریخ و تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول، جن کے بارے میں میرے دوستوں کیا بات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ثانی اثنین کی زما فرمایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی جو غار ثور میں میرے دوستوں اللہ کے رسول چل گئے تھے، چلتے چلتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ ابو طیبہ کہنے لگا، ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد محترم، ان کی بیٹی اسما کو پوچھنے لگے ابو قحافہ کہ بیٹے گھر میں کیا چھوڑ کے گیا تمہارے لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو ان کی بیٹی نے یہ سمجھ گئے کہ میرے دادا جو پوچھ رہے، تو ہو سکتا ہے اگر سامان نہ دیکھے، کچھ اشرفیاں اگر نظر نہ آئے ان کی طاق کے اندر، تو وہ ہمیں پلا دیں، ہمیں پلائیں، وہ ہم کھانے، ہمیں ان میں سے کھانا نہیں ہے، ان سے کچھ لینا نہیں ہے، ان کا کوئی چیز ہمیں پینا نہیں ہے، کیونکہ میرے دادا جان کیا تھے؟ مشرک تھا۔ ان کی غیرت، ایمانیت کی غیرت دیکھیں۔ دادا کو کہنے لگا، دادا نابینا تھے، دادا نابینا تھے، کہنے لگا بیٹا کیا چھوڑ کے گیا ابو بکر نے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا جان بہت کچھ رکھ کے گیا، بولے کیا چیز ہے؟ نابینا تھے، ان کی تھیلیوں کے اندر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ٹاکوں میں اپنے پیسے وغیرہ رکھتے تھے میرے دوستوں، کہ تاکہ ان ٹاکوں کے اندر کچھ کنکریاں اٹھا کر یا تھیلی کے اندر بھر کے رکھا ہوا، بولے دادا جان دیکھیے آپ نے بہت کچھ چھوڑ کے گئے، ہاتھ دعا دیا ان کے اوپر، بولے شکر اللہ کہ کچھ تو چھوڑ کے گیا اپنا اولادوں کے لیے، کچھ تو اپنا اولادوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ کیا ایمان تھے ان کے اندر؟ اولاد کی فکر نہیں تھے، اپنے بچوں کی فکر نہیں تھا، ایک صرف چیز کے فکر سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ میرے دوستوں گھر کے اندر کیا رکھ کے گیا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گئے، اللہ اور اس کے رسول کو۔
بوڑھے باپ ضعیف العمر، اس حالت میں میرے دوستوں دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر والد ابو قحافہ شرپسند نہیں تھے مگر مشرک تھا. کیا تھے بھائی؟ مشرک تھا. وہ بڑی دیر کی بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں گالی دی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو آپ نے اپنے باپ کو اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. فرمایا کہ حضور میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا. میں نے اپنے والد محترم کو آپ کو گالی دے رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے اپنے والد محترم کو اتنا تیز تھپڑ مارا کہ وہ بے ہوش کے قریب ہو چکا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ کیا تھی میرے دوستوں؟ ایمانیت والی بات تھی، ایمان کی جذبات تھی، ایمان کی قوت تھی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میں تھے. ان کا بیٹا عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی دوسرے شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا تو آپ نے برتن کا سارا پانی نوش فرما لیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کچھ پانی بچ جاتا تو میں اپنے والد عبداللہ بن ابی کو میں پلا دیتا، شاید اس کی برکت سے میرے والد محترم ایمان لے آتے، اسلام قبول کر لیتا. دوسرا مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، تھوڑی سی پانی بچا لی. بچانے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے لیے ان کا بیٹا عبداللہ نے وہ پانی لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا اگر تو اس پانی کی بجائے اپنے ماں کا پیشاب لے آتا تو وہ بہتر تھا. نعوذ باللہ. رئیس المنافقین. آج میرے دوستوں دیکھ لیں کہ عبداللہ کو بڑے غصہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا، مگر آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ اس طرح تو اہل ایمان کی بدنامی ہوگی. وہ اپنے باپ کا سر کٹنے سے بھی دری نہیں کرتے اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. اسلام کی خاطر ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ اپنے باپ کے سر اگر قلم کر دو گے تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے اسلام میں داخل ہونے کی بجائے. اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں باپ بیٹا کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینے کے قریب پہنچے تو باپ نے کہا کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل مسلمانوں کو اس شہر سے نکال باہر کریں گے. کون بولے؟ عبداللہ بن ابی. باپ بیٹے دونوں ساتھ سفر میں چلے کہ ہم واپس جا کر مدینے کے قریب جب پہنچے ہیں تو عبداللہ بن ابی کہے کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل مسلمانوں کو شہر سے نکال دیں گے، اس شہر سے. تب ہمارا ایمان مطمئن ہوگا، ہمارا دل مطمئن ہوگا. اس کی اپنے مشرک کی کہ ہمارا دل مطمئن ہوگا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا تم سب کو ذلیل کہہ رہے ہو؟ یا ایمان والے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی یہاں پر موجود ہے. اللہ کے رسول کو تم ذلیل کہتے ہو، اپنے باپ کو کہنے لگے، اور ایمان والوں کو تم ذلیل کہتے ہو. جو صحابہ اجمعین وہاں موجود ہے مدینے کے اندر، مدینے کے شہر کے اندر. اپنا تلوار نیام سے نکال کر اپنے والد کی گردن پر رکھ دی کہ آؤ تم جب تک یہ الفاظ واپس نہیں لو گے تمہیں اس شہر میں داخل ہونے میں اجازت نہیں دوں گا. منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافق
رئیس المنافقین میں ان کا بیٹا عبداللہ کیا مخلص مومن، کیا مخلص مسلمان تھے اور صحابی تھے میرے دوستوں. کہا کہ جب تک تم یہ الفاظ واپس نہیں لے گے کہ شہر کی زلیلوں کو میں باہر نکال کر پھینکیں گے تو اس وقت تک میں تمہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دوں گا. تم یہ الفاظ واپس لو. اب اسی وقت میں وہ الفاظ واپس لیا اور کہنے لگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے، باعزت ہے، اور یہاں کی اللہ کے رسول اور اللہ کے پر ایمان لانے والے بھی باعزت ہے. یہ ذلیل و خوار نہیں ہے، یہ عزت والے ہیں، ایمان والے، یہ تقوی والے، ایمان عزت والے ہیں. اب یہ الفاظ جب دے دیا کہنے کے بعد کہ جاؤ اب تم یہ اقرار کر لی، اس اقرار کے بعد ہم تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ عشرہ مبشرہ میں تھے. عشرہ مبشرہ جن کو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہے. 10 افراد کے لیے عشرہ مبشرہ. عشر مانی 10، مبشر یعنی خوشخبری دینا، جنت کی خوشخبری دینی کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہے، تم جنت میں جاؤ گے سیدھے. آپ کے والد کافر تھے. اب غزوہ احد میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کیا تھا. باپ کون تھے بھائی؟ کافر، مسلمانوں کے خلاف، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور اللہ کے مخالفین میں تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر میرے دوستوں مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر سامنے آ گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیا. تیری ایمانیت کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستوں. ایمان تو ایمان ہے، ایمانی قوت ہے، ایمانی جذبات ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل امرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، مجھے محبت کرو. اگر تم نے مجھے محبت کرو گے تم لوگ میرے ساتھ اچھے تعلق رکھو گے، میرے ساتھ دوستی کرو گے. اللہ کے رسول نے فرما دیے کیا بول واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو بخشش عطا فرما دیں گے، سارے گناہ تمہارے بخشش کر دیں گے. اللہ چاہے تمہارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، تمام تر گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیں گے اور اللہ کی قرب بھی حاصل ہوں گے، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوں گے، قرب یزدانی بھی حاصل ہوں گے، عدل امرانی بھی حاصل ہوں گے. تمام تر قربت اللہ کے رسول کے تمہیں حاصل ہوں گے. کل قیامت کے دن پل صراط کی پول تم بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے، آنکھیں پلکتے پار ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی، رسول کی سنت سے دور ہو گئے میرے دوستوں، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم. اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کر لی اور اللہ سے محبت جان لی، ایمان والوں سے محبت کر لی میرے دوستوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. دنیا کی عائش چاہیے یا آخرت کی عائش؟
जन्नत चाहिए तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लो, दुनिया की आयश चाहिए तो इनसे मुखालिफत मत जाओ, इनकी मुखालिफत कर लो तो तुम नाकाम हो जाओगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना आमनू ला तुलकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह फमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमान वाले, तुमने अपने औलाद फर्जंद, अपने माल दौलत की मोहब्बत को पढ़कर, आपके माल दौलत की मोहब्बत को पढ़कर अल्लाह की जिक्र से गाफिल ना होना। अगर तुमने अपने औलाद फर्जंद माल दौलत की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए तो याद रखना तुम बहुत बड़ी खसारे में हो, बहुत बड़ी खसारा में, बहुत बड़ी नुकसान है। तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने माँ और बाप, औलाद फर्जंद, माल दौलत, तमाम तर चीजें मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने। इसी वजह से अल्लाह ने सिखा दी है कुरान मजीद के अंदर, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हमारे नमाज, हमारे कुर्बानी, हमारे जीना और हमारे मरना तमाम चीजें अल्लाह के लिए, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह तुम्हारे खालिक है, वो अल्लाह तुम्हारे मालिक है, वो अल्लाह सारे कायनात की मालिक है, सारे कायनात को पैदा करने वाले हैं। आज मेरे दोस्तों, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हटकर, अल्लाह की इबादत से दूर हटकर, अल्लाह के जिक्र से दूर हटकर मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी गुजारते हो, मुसलमानों और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने क्या अकल दी है तुम्हें, क्या समझ अता फरमाया, तुम्हें दो आंखें दी है, दो कान दी है। अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अ'युनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बहुत सारे जिन्नात और इंसान में से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे लोगों के लिए जहन्नम तैयार करके रखे हैं। वो कौन है? फरमाया कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, अल्लाह ने जिन्हें अक़ल अता फरमाया, अक़ल सलीम अता फरमाया, जिस अक़ल के जरिए से सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। जब अल्लाह की वादनियत की बात इनके सामने जिक्र करते हैं तो अल्लाह की तरफ माइल नहीं होती हैं, इनके दिल काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सिर्फ माल और दौलत के लिए इस दुनिया में माल और औलाद ये तो अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, आर्जी अमानत है। तो ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें? माल, दौलत, औलाद क्या है भाई? ये अमानत है, अल्लाह ने तुम्हारे सामने अमानत रखा है। ये मुस्तकिल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तुम्हें आर्जी तौर पर दी है, अता फरमाई। असल मालिक कौन है? अल्लाह है। तो इस बात की समझ तुम्हारे नहीं है। इस कायनात के मालिक कौन है भाई? अल्लाह है। तुम्हारे खालिक कौन है भाई? अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया वलहुम अ'युनुन ला युबसिरून बिहा, अल्लाह ने दुआ के दी लेकिन अपने आंखों के जरिए से अल्लाह दुआ का वहदहू ला शरीक लह के निशानियों को नहीं देखता है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, अल्लाह ने दो कान अता फरमाया, अपने कान के जरिए से वो अच्छी बातें, अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की समात, अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की समात नहीं करते। बातें सुनते हैं मगर सुनकर भी ऐसे लगता है वो नहीं सुना है। इसका मतलब क्या है? लापरवाही।
آنکھ سے دیکھ لیں کہ اس قدرتی کرشمہ کو، اس قدرتی کرشمہ کو دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اس دل کو آسمان کی طرف دیکھ لو، بغیر ستون کے اللہ نے 7 طبقے آسمان کو کیسے کھڑے کرا کے رکھے. اس پوری کائنات کو دیکھتے رہو، اس میں کوئی سوراخی ہے، کوئی نفس ہے کہ دیکھتے رہو گے، بار بار دیکھتے رہو کہ تمہارے آنکھیں زلیل خار ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹ کر آئیں گے، لیکن آسمان سے کسی قسم کی نفس یا سوراخی نکل نہیں پاؤ گے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. آگے دیکھیں میرے دوستوں، تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ نے عقل دی ہے، نہیں سمجھ پایا. اللہ نے آنکھیں دی تھی، اللہ نے آنکھیں دی ہے اور دیکھ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا. اللہ نے جو کان دی، باتیں سن کر بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا. تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ 4 پائے جانور ہے، کتا، یہ بلی ہے، یہ حیوان جانور ہے، یہ بھینس گدھے ہے. میرے دوستوں کہہ دیا کیسے بھائی؟ غصہ آ رہا ہے تمہیں کتا بولنے سے، بلی بولنے سے بھی غصہ آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کتا بلی سے بھی خطرناک ہے. اولئک کالانعام، یہ 4 پائے جانور ہے، کتے سے بھی بدتر ہے، بلی سے بھی بدتر ہے. ایک کتے کو ایک لقمہ جب دیتے ہو میرے دوستوں، وہ کتا تمہارے دروازے پر چوکیداریاں کرتے ہیں، کوئی بھی آتا وہ بھوکتے رہتے ہیں. ایک بلی کو تم ایک لقمہ کھانا دے دو میرے دوستوں، ایک ہڈی دے دو میرے دوستوں، ایک کانٹا ڈالو اس کی سامنے، وہ اس کانٹا کو کھا کر میرے دوستوں تمہارے گھر کی پورے دن چکر کھاتا ہے اور تمہارے بستر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرے مالک ہے، یہی میرے مالک ہے. تمہیں مالک شکار کرتے ہیں. جس رب نے میرے دوستوں تمہیں کھانے دی، تمہیں پینے دی، تمہیں ہاتھ دی، تمہارے پاؤں دی، آنکھیں دی، کان دی، دماغ دی، تمہارے پورے جسم کی اعضاء کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عطا فرمایا، مال بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، پھر بھی تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مالک کیوں بناتے ہو؟ کہ غصہ آ رہا ہے. اللہ نے اور بھی ضد میں کہہ رہے ہیں کہ بل ہم اضل، بلے اس سے بھی بدتر ہے، 4 پائے جانور سے بھی بدتر ہو. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غفلت کرنے والا، سستی کرنے والے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی. غافل کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ موت کو یہ زندگی کی آخر سمجھتے ہیں. حقیقت میں یہ موت زندگی کی آخری ہی ہے، موت زندگی کی شروع ہے. تو میرے دوستوں اول عبیدہ بن جرہ 10 مبشرہ میں ہے اور اپنے ہاتھوں سے غزوہ احد کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا. اسی طریقے سے میرے دوستوں نماز کی وقت ہمارے ٹائم ہو گئی بدعتیوں سے تعلق رکھنا. بدعتی کون ہے؟ جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کی خلاف کام کرنے والے، جو حدیث میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، اپنے ہی مرضی سے دین میں لا کے ٹھوک دیتے ہیں. جو جیسے رسومات ہے، جیسے رسومات ہے، کسی انسان کے انتقال کی بات نتیجہ منوانا، وہ کیا بولتے ہیں میرے دوستوں، رسم فل، اس قسم کی ساری چیزیں یہ بدعت میں شامل ہے. کسی بھی دن کی سال سماپت کرو، کسی بھی دن اللہ کے نام پہ کوئی دائیں جمع کر لو، بکرا جمع کر لو، دیگے پکاؤ، اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلاؤ، یہ پھر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. یاد رکھنا، وہ تم اپنے معبودوں کے نام پہ، اپنے ولیوں کے نام پہ اگر کوئی قربانی کرتے ہو یا پھر کسی کو کھلاتے ہو یا عرس کرتے ہو، تو اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے. ہم منع نہیں کر رہے آپ کو کہ یہ چیز نہیں کرو، عیسیٰ علیہ السلام کرو بھائی. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، بھینس جمع کر لو، گائے جمع کر لو، بکرے جمع کر لو، مرغے جتنے ہیں میرے دوستوں آپ جمع کر کے اللہ کے نام پہ کھلا دو. اور اس کی ثواب صحابۃ الاجمعین، اللہ کی اولیاء جتنا ہمارے والدین سب کو اس کی ثواب پہنچے. ہو گیا نا بھائی؟
میں منع نہیں کیا، مگر دین کو مقرر کرنا کہ فلاں دین یہ کام ہونا اور فلاں دین یہ کام کرنا، یہ سب بدعت میں شامل ہے، تو بدعتیوں سے تعلق مت رکھو۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور رسول کی طریقہ کو اختیار کی لی میرے دوستوں، تو سمجھ لو یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ اولئک، فرمایا اللہ رب العزت نے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کے حکم کو مان لیا اور رسول کی طریقہ کو اختیار کیا، بدعتیوں سے لا تعلقی کی، مشرکوں سے لا تعلقی کی، منافقوں سے لا تعلقی کی، کافروں سے لا تعلقی، دوستی نہیں، لین دین کر سکتے ہو، تمہیں منع نہیں ہے، ہر قسم کی معاملات ہو سکتا ہے، مگر ان سے دوستی نہیں ہو سکتا ہے۔ منافق سے، مشرک سے، کافر سے، بدعتیوں سے دوستی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تم نے کر لیا تو تم اللہ کی جماعت ہو، اللہ کی جماعت ہو، یہی لوگ کامیاب ہے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، یاد رکھنا، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ سارے بیکار ہیں، کوئی نہیں ملے گا کل قیامت کو تمہارے سامنے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تمہاری اولاد تمہارے پہچان، تمہارے تعارف نہیں کرائیں گے، تمہارے بیوی تمہارے تعارف نہیں کرائیں گے، تمہارے باپ تمہارے تعارف نہیں کرائیں گے، تمہارے بیٹے تمہارے تعارف نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، یہ سارے کے سارے یا نفسی یا نفسی یا نفسی کرتے رہیں گے۔ تو یہ مال و دولت کے لیے تم کتنی بڑی بےایمانی کرتے ہو، کتنی بڑی بےایمانی کرتے ہو، کتنی بڑی حرام خوریاں کرتے ہو۔ میرے دوستو، اللہ سے توبہ، اللہ سے توبہ، اللہ سے توبہ۔ خبردار خبردار، ان اولادوں کے لیے، ان اولادوں کی وجہ سے تم نے اگر حرام خوری کی، تم نے اگر نجائز کی، تم نے اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کی، تو اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، تم بہت بڑی خسارہ اور نقصان میں ہو۔ جب تم اولاد کی دکھ تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے، کسی اولاد نے تمہیں اگر دکھ دیا، اسی وقت میں تم نے یہ سارے اولادوں کو دربدر کر دو گے، آپ کر دو گے، اب ان اولادوں کے ساتھ رہنے کی یہ تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تمہیں سمجھ آیا، اگر سمجھ نہیں آیا، انہی اولادوں کے لیے اپنا جان قربان کر دو، مال و دولت سب لٹا دو اور حرام خوریاں بھی سارے کچھ کر لو۔ میرے دوستوں، آپ لوگ کی یہ قرآن کی بات پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہمارے بات بھی پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے جب اللہ کی ذکر ہمیشہ کرتے رہو گے۔ اولاد و فرزند، مال و دولت، تمام چیزوں سے زیادہ تعلق اللہ کے رسول کے اوپر ہو، اللہ کے رسول کے اوپر محبت، اپنے ماں باپ، اولاد، فرزند، مال و دولت، تمام چیزوں سے جب زیادہ محبت ہوگی تو سمجھ لو تم کامیاب، ورنہ تم ناکام۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔